نذیر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پلے آؤٹ کیا ہو ایموشنز کو، لیکن غدار کہنا عمران خان کو یہ تو قابل مذمت ہونا چاہیے میرا خیال سے. یہ تو اس ایکسٹینٹ تک تو کسی کو نہیں جانا چاہیے جو بھی کہہ رہا ہے. جی میں ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں نے بہت پہلے سے شروع کرتا ہوں، قائد اعظم کے رفقا کو غدار کہنا جرم تھا اور بہت بڑی غلطی تھی، سنگین غلطی تھی. قائد اعظم کے قریبی رفقا کو، جس شخص نے لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی تھی، قرارداد لاہور پیش کی تھی، اس کو کہا گیا 4 سال پاکستان بننے کے 3 سال بعد کہا گیا کہ تم غدار ہو اور تم کرپٹ ہو، تم خائن ہو، تم چور ہو. اور اس کی حکومت جو 3/4 میجورٹی لے کر آئی تھی، اس کو 3 مہینے، پونے 3 مہینے کے اندر گھر بھیج دیا گیا اور کہا کہ مولوی ایک اسلام آباد میں ایک روڈ بھی ہے. اب ذرا اس پہ آ جائے، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ہسٹری بڑی تاریخ ہے. اب میرا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو آج آڈیو آئی ہے جس میں لیٹس پلے ود اٹ کہا ہے عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ، بلکہ انہوں نے ایکسیپٹ ہی کر لیا ہے. اگر میں آپ کو سنوا دوں، نذیر لغاری صاحب آپ بھی سن لیں آج کیا کہا انہوں نے لیٹس پلے ود اٹ کو جب صحافی نے سوال پوچھا. سنوائیں جی. یہ انہوں نے لیک کیا ہے شہباز شریف وغیرہ نے، بڑا اچھا کیا انہوں نے لیک کیا. میں تو کہتا ہوں وہ سائفر ہی لیک ہو جائے، سب کے سامنے آ جائے کہ خان صاحب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے. خان صاحب اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کھیلیں گے، وہ کیا اس بات کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ اس پہ کھیلیں گے. اس کے اوپر تو میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی، اب یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر. لغاری صاحب یور کمنٹس آن دس آڈیو لیٹس پلے ود اٹ. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا الوژن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ بات اب آپ نے بھی کہی انٹرو میں کہ وہ آج کہیں کہ جناب یہ کھمبا کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے ماننا ہے تو وہ مان لیں گے. اور ان کا درجہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا اب میں ویسا ہی کام کر رہا ہوں. تو میں اس طرح کا تقابل کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز اب بہت بڑے جو لوگ ہوتے ہیں اور جن کا میں نے کراچی میں دیکھا تھا، ایک بندہ کہہ رہا تھا 1 2 3 سب چپ ہو جاؤ، اور اس کے بعد ایک پن ڈراپ سائلنس تھی، سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. لیکن آج کوئی اس شخص کا نام بھی شاید بھولتا جا رہا ہے، کسی کو یاد نہیں آ رہا ہے. اور میں جانتا ہوں میں ہٹلر کیسے پاپولر ہو رہا، میں جانتا ہوں میسولینی کیسے پاپولر ہو رہا، میں جانتا ہوں تاریخ میں لوگ کس طرح پاپولر ہوتے ہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ گاندھی کیسے پاپولر ہوا اور کیسے اس کو لایا گیا تھا. میں عمران خان کو جانتا ہوں کہ کیسے پاپولر ہوئے. وہ ایک سیٹ جو ان کو نہیں مل رہی تھی، وہ اس ایک سیٹ سے یہ اتنی سیٹوں تک کیسے پہنچے یہ معلوم ہے. اور پھر ان سیٹوں کو کیسے اور بڑھایا گیا میں جانتا ہوں. جہاز کیسے چلے یہ میں جانتا ہوں. اور اس وقت کتنے پاپولر تھے میں جانتا ہوں. اب یہ جو پاپولر ہونے کا نیریٹو ہے یہ چل رہا تھا 3-4 مہینوں سے اور چلایا گیا تھا، یہ دم توڑ رہا ہے. اب میں آپ کو میں ایک پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ آنے والے چند مہینوں میں یہ نیریٹو نہیں رہے گا پاکستان کے اندر کہ کوئی بہت بڑا ایک مجدد اعظم آ گیا ہے، کوئی مجاہد اعظم آ گیا ہے، کوئی انقلابی آ گیا ہے، کوئی بہت بڑا آدمی آ گیا ہے، کوئی لینن آ گیا ہے، کوئی موزے تنگ آ گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں آ گیا ہے ایسا. اور اب وہ اپنی جہاں جو ان کی حیثیت ہے اسی حیثیت میں واپس آئیں گے اور اس سے آگے جانے والے نہیں ہیں. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ باقی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ باقی سیاسی لیڈر جو ہیں وہ پارسا ہیں، فرشتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، وہ بھی نہیں ہیں. یہ بھی ویسے ہی ہیں، عام سے آدمی ہیں، بہت ہی میڈیاکر قسم کے، بہت ہی لے مین قسم کے اور بہت ہی چھوٹی سوچ رکھنے والے. اس وقت تو میں مریم نواز صاحبہ یا نون لیگ کو یا زبیر صاحب کو تو کہہ رہا ہوں کہ یہ قابل مذمت ہے غدار کہنا، لیکن اب اس کی مذمت کس طرح کی جائے کہ جو عمران خان نے جو ہے بیانیہ پکڑ کے ہر بندے کو جو بندوں کو چھوڑ گیا وہ غدار، جو پارٹیوں کے خلاف کھڑی ہے وہ غدار، اور اس غداری کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو انہوں نے ذہنی طور پر مغلوب کر کے کبھی لنڈن میں لوگ مار رہے ہیں، کسی کو ہراس کر رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، کبھی لاہور کے اندر کر رہے ہیں، کبھی سعودی عرب میں کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کر رہے ہیں. تو یہ جو عمران خان نے غداری کا بیانیہ سب کو دیا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ٹرینڈ بن گیا ہے؟ اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا، جو سوشل ٹرینڈ چلاتے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہوں کے اوپر، یہ جو ان کے خلاف فیصلہ دے دے وہ جج غدار، جو ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو وہ فوج غدار، مطلب وہ آرمی چیف جو بھی آیا نہیں ہے وہ غدار ہے، غیر محب وطن ہے. مطلب شرم آنی چاہیے ویسے ان سٹیٹمنٹس کے اوپر. لغاری صاحب کیا اس پہ بات کی جائے یار؟ خود شرمندگی ہوتی ہے، یہ لیڈر ہیں ہمارے. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ چیز چلنے والی آتا ہوں بھائی صاحب، آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں.
آپ فکر نہ کریں، ریسٹ ایشورڈ. جی لغاری صاحب. یہ چیز چلی ہے اب تک، یہ مارچ کے بعد سے لے کر اب تک یہ چیز چلتی رہی ہے، اس کو چلایا گیا. اور اب میں انتہائی معذرت کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، شدید صدمے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہمیں یہ تاثر ملا ہے کہ پاکستان کی طاقت کے مراکز میں کچھ تقسیم ہو گئی ہے، کچھ دراڑ پڑ گئی ہے، اس وجہ سے یہ ممکن ہوا. میرا خیال ہے وہاں چیزیں ریپیئر ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، یہ بھی میرا اپنا گمان ہے. اور اب چیزیں اس طرح سے نہیں رہیں گی کہ ایک شخص کھل کھیلتا پھرے اور جس کو چاہے لتاڑتا پھرے یا دندناتا پھرے کہ جو فوج کے بارے میں لغاری صاحب آپ سوری، آپ کی غلط فہمی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. آج وہ ہر روز ایک نئی بات کرتے ہیں، ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. وہ پاپولیرٹی کے زوم میں مبتلا ہے، پاپولیرٹی کے نشے میں مدہوش ہے، طاقت کے نشے میں. امام غزالی نے کہا تھا کہ کوئی شراب کا نشہ کر کے آئے اور آپ کو کہے کہ میں نشے میں نہیں ہوں تو مان لینا. کوئی طاقت کے نشے میں ہو اور کہے کہ میں نشے میں نہیں ہوں تو کبھی نہ ماننا. تو طاقت کے اعلیٰ ترین اس پہ میں آپ کو سنواتا ہوں. عمران خان صاحب کسی اور مقام پہ پہنچ چکے ہیں. ایک بریک کے بعد یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نہیں ہے. جی لغاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں انسسٹ کرتا ہوں، میں زور سے کہتا ہوں، میں انسسٹ کرتا ہوں کہ نہیں ہے ایسی کوئی چیز. نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کے پاس اقتدار ہے، نہ ان کے پاس کرسی ہے. وہ ایک نیریٹو کی بنیاد پر چل رہے تھے. عوام کی مقبولیت تو ہے نا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہے. آپ کا میرا ڈس ایگریمنٹ ہے اس پہ.